ایک نئی نویلی دلہن نے اپنے باہر ملک میں کام کرنے والے شوہر کو خط لکھا کہ میرے سرتاج، مال اور دولت تو زندگی کی ہر عمر میں کمایا جا سکتا ہے، جوانی کے تو چند دن ہی ہوتے ہیں اور بہت جلد جوانی ڈھل جاتی ہے۔ کیا میں اسی طرح ہر سال آپ کا انتظار کر کر کے اپنے سر کے بالوں میں چاندی بھر لوں گی، اپنے ہاتھوں سے رنگین مہندی کو مٹا دوں گی، اپنے پاؤں کے پائل کی جھنکار جو صرف جوانی میں ہی اچھی لگتی ہے، کیا میں اسے ابھی اتار کر اس تصور کے ساتھ رکھ دوں گی کہ اپنی بیٹی کو پہناؤں گی؟ بس اب میرے یہ سب چیزیں پہننے کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ کیا میں زمانے کی حسرت اور امیدوں کو کسی سلطان رسول میں رکھ کر تالا لگا دوں گی؟ میں نے آنکھوں سے آپ کو چاہا ہے، آپ کے بول میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ سے میرے گھر کے سارے کاموں کی تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ جذبات آپ کی تصویر دیکھ کر تسکین پالیں گے؟ نہیں میرے سرتاج، آپ واپس آ جائیں۔ مجھے بھوک قبول ہے، پرانے کپڑے قبول ہیں، لیکن ان بچوں کو اور اس جوانی کو آپ کا ساتھ چاہیے، ان جذبات کو آپ کا سہارا چاہیے۔ میں انتظار بہت کر چکی ہوں، اب مجھے زیادہ انتظار نہ کروائیں۔ دوستو، یہ الفاظ لکھتے ہوئے میں خود آبدیدہ ہوں۔ جب بھی میرے پاس ایسی زندگی آتی ہے میں تڑپ جاتا ہوں۔ میرے اندر کا سلطان رسول چیخ اٹھتا ہے، آخر کیوں؟ مال دولت اور پیسے کے لیے وہ زندگی سسکتی اور سلگتی رہ جائے گی؟ کیا مال دولت اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ اسی دوران میرے پاس ایک عورت آ جاتی ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ میری 19 سال کی ایک بیٹی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور باپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے منگنی کا تحفہ بھیجوں گا۔ بس یہ پیٹ میں تھی اسی وقت اس کا باپ سعودی عرب چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے وہیں پر کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کی زندگی تو یوں گزر گئی، میں اس کے انتظار ہی کی آہٹ کو سنتے سنتے بوڑھی ہو گئی ہوں۔ وہ بلکھ بلکھ کر رو رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک کاغذ الگ سے پکڑایا جس کے اندر اس کے وہ گناہ تھے جس کا ذمہ دار صرف اور صرف اس کا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ کیا اس کے ڈالر، ریال، پاؤنڈ، یورو، درہم، دینار اس کو آخرت میں بیوی کی اس جواب دہی سے چھڑا پائیں گے؟ کیا اس کو اس گناہ سے نجات مل پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی باتوں کو سن کر میں بھی بہت زیادہ بلکھ بلکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہو گیا ہے اور اس کی پیدائشی سے چند مہینے پہلے ہی اس کا شوہر دبئی کام کرنے کے لیے گیا تھا، پھر پلٹ کر نہ آیا۔ بیٹے نے نیٹ پر باپ کی تصویر دیکھی ہے، باپ نے بھی نیٹ پر ہی بیٹے کی تصویر دیکھی ہے۔ حقیقت میں باپ نے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے۔ ان سب باتوں کو اس کا بیٹا بھی بڑی دھیان سے سن رہا تھا۔ اسی دوران بیٹے نے کہا، ماں، جب میں اسکول جاتا ہوں بچے مجھ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ابو تو آتے ہیں، پرنسپل سے ملتے ہیں، ٹیچر سے ملتے ہیں، تیرا ابو تجھے کبھی چھوڑنے نہیں آئے؟ کیا تیرا ابو نہیں ہے؟ میں اپنے کلاس کے بچوں کو وجہ بتاتے بتاتے تھک گیا ہوں، مجھے اس کی کوئی وجہ نہیں ملتی، میں کیا کروں؟ کہاں سے وجہ لے کر آؤں؟ میں بہت تھک چکا ہوں، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، معاشرے میں پھیلتا ہوا گناہ اولاد کو بے پرواہ کر دیتا ہے اور اولاد کو غلط راہ پر چلا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا اسباب یہ ہے کہ باپ کی سرپرستی سے محروم اولاد اور شوہر کی سرپرستی سے محروم بیوی ہے۔ پھر وہ کیا کرے؟ آخر اس کی زندگی کے ساتھ بھی تو جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ کیا مرد عورتوں کے گناہ کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ جی ہاں، حقیقت میں یہ گناہگار ہیں۔ یہ سچ ہے، مجرم مرد ہے، عورت نہیں۔